أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے اور سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ خلوت نشین ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے، جب تک گھر آنے کو جی نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے تھے۔ توشہ ختم ہونے پر اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر دوبارہ جا کر وہیں خلوت گزیں ہو جاتے تھے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہی مقیم تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، اقرأ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے، میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ۔ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے وہی کہا کہ پڑھیے، میں نے اسے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ۔ پھر فرشتے نے تیسری مرتبہ مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو پہلے نہیں جانتا تھا۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہے۔ آپ کی اہلیہ حضرت محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو
تو آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر تسلی کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، جو کہ سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار بول اٹھے کہ یہ تو وہی معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ بولا کہ ہاں، یہ سب سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ میں پہلی وحی کا نزول بہت ہی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔